آج میں لے کر آئی ہوں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی اور بہت ہی زیادہ ذائقے دار اسپیشلی سحری اور افطاری کے لیے تندوری قیمے کی ریسیپی۔ ریگولر قیمہ تو ہم سب بناتے ہی رہتے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے جب آپ ایک بار یہ تندوری قیمہ بنائیں گے تو بریانی اور قورمے کی طرح یہ بھی آپ کا فیوریٹ ہو جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ریسیپی۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مسلمز کچن۔ تندوری قیمہ بنانے کے لیے یہاں پر لے رہی ہوں 1/2 kg بیف کا قیمہ۔ سب سے پہلے اس میں ڈالیں گے 1 ٹیبل سپون لال مرچ کا پاؤڈر، 1 ٹیبل سپون ہی اس میں دھنیا پاؤڈر ڈال دیں گے، 1/2 ٹی اسپون ہلدی ڈال دیں گے، 1/2 ٹی اسپون ہی گرم مسالہ ڈال دیں گے، 1/2 ٹی اسپون سے کم کشمیری لال مرچ ڈال دیں گے اور 1/2 ٹی اسپون ہی اس کے اندر زیرہ ڈال دیں گے۔ تو یہاں پر پسا ہوا زیرہ استعمال کر رہی ہوں۔ 1 ٹی اسپون اس میں نمک ڈال دیں گے، 1.5 ٹیبل سپون اس میں ادرک لہسن ڈال دیں گے پسا ہوا، 2 میڈیم سائز کی پیاز تھی جس کو براؤن کر لیا تھا، یہ بھی ساتھ شامل کر دیں گے۔ ساتھ ہی اس میں 1 کپ دہی ڈال دیں گے۔ دہی ڈالنے کے بعد اچھی طریقے سے قیمے میں مسالے کو مکس کریں گے۔ جتنا اچھا آپ مسالہ مکس کریں گے اتنا ہی ٹیسٹی یہ قیمہ بنے گا۔ اچھی طریقے سے مسالے کو مکس کرنے کے بعد سینٹر میں فوائل پیپر رکھ دیں گے اور ایک گرم کوئلہ رکھ دیں گے۔ اوپر سے تھوڑا سا آئل ڈال دیں گے۔ جیسے ہی اس کی اسموک کریٹ ہوگی اس کو کور کر دیں گے۔ یہاں پر قیمے کو آدھے گھنٹے کا ریسٹ دیں گے تاکہ اچھی طریقے سے میرینیٹ ہو جائے۔ یہاں پر مکسی کا ایک جار لیں گے، اس کے اندر 1 ٹیبل سپون خشخاش ڈال دیں گے جس کو میں نے پانی میں بھگو دیا تھا۔ ساتھ ہی اس میں 7 سے 8 بادام ڈال دیں گے اور تھوڑا سا دودھ ڈال کے اس کا پیسٹ ریڈی کر لیں گے۔ اب اسی جار کے اندر 1 ٹماٹر کو بھی گرائنڈ کر لیں گے اور اس کا بھی پیسٹ ریڈی کر لیں گے۔ اب اسی تیل میں جس میں پیاز کو فرائی کیا تھا کھڑا گرم مسالہ ڈال دیں گے۔ گرم مسالہ ڈالنے کے بعد فلیم کو زیادہ ہائی نہیں رکھیں گے۔ جب یہ گرم مسالہ تھوڑا سا کریکل ہو جائے گا تو اس کے اندر قیمہ ڈال دیں گے۔ یہاں پر 1/2 ٹی اسپون کے برابر میں نے اس میں اناردانہ بھی ایڈ کر دیا تھا۔ بس اب قیمے کو میڈیم ٹو ہائی فلیم کے اوپر بھونیں گے۔ اس کو اتنا بھونیں گے کہ اس کا آئل جو ہے وہ اوپر آ جائے۔ یہاں پر میں بیف کا قیمہ استعمال کر رہی ہوں، آپ لوگ مٹن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور چکن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ قیمے کو گلانے کے لیے پریشر کوکر کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بس اس کو اتنا بھوننا ہے کہ اس کا آئل اوپر آ جائے۔ جب قیمہ بھون جائے گا تو اس کے اندر ٹماٹر کا پیسٹ ڈال دیں گے اور ساتھ ہی خشخاش کا جو پیسٹ تیار کیا تھا وہ بھی ڈال دیں گے۔ یہاں پر 1 ٹیبل سپون تندوری مسالہ ڈال دیں گے۔ مسالے ڈالنے کے بعد اس کو بھون لیں گے تقریباً 1 سے 1.5 منٹ کے لیے اور پھر اس کو کور کر دیں گے۔ یہاں پر قیمہ جو ہے وہ بہت زیادہ باریک ہے تو یہاں پر زیادہ پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تقریباً 1 کپ ہی پانی ڈالیں گے اور اس کو رکھ دیں گے آدھے گھنٹے کے لیے پکنے کے لیے۔ اور اگر آپ اسے پریشر کوکر میں پکا رہے ہیں تو یہاں پر پانی ڈالنے کی بالکل ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو یہاں پر قیمے کو پکتے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا۔ اب اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ یہ گل گیا، اور یہ دیکھیں قیمہ ہمارا بہت اچھے طریقے سے گل چکا ہے۔ اب یہاں پر 1 لیموں کا رس ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ہرا دھنیا، پودینہ، ہری مرچیں اور ادرک کاٹ کے ڈال دیں گے اور بالکل لو فلیم کے اوپر رکھ دیں گے 3 سے 4 منٹ کے لیے۔ اور یہ دیکھیں کتنا زبردست اور کتنا ٹیسٹی چٹخارے دار تندوری قیمہ ریڈی ہو چکا ہے، جسے آپ پراٹھے کے ساتھ، نان کے ساتھ اور رائس کے ساتھ بھی انجوائے کر سکتے ہیں۔ گارنشنگ کے لیے تھوڑا سا دھنیا ڈال دیں گے، پیاز ڈال دیں گے اور ساتھ ہی لیموں ڈال دیں گے۔ یہاں پر ایک گلاس لیں گے، اس کے اندر تھوڑی سی پیاز ڈال دیں گے اور اس کے بعد اس میں ایک چقندر کا پیس ڈال دیں گے، ساتھ ہی تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے اور اس کو 5 منٹ کے لیے رکھ دیں گے۔ تو اس طرح سے بہت ہی خوبصورت سے کلر کی ہماری پنک پیاز ریڈی ہو جائے گی، جس سے ہم قیمے کو گارنشنگ کریں گے۔ تو ایسی ہی منفرد ریسیپیز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔